الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم تو صدا کے بعد محترم اساتذہ کرام اور میرے محترم دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، محبت کا جذبہ فطری طور پر والدین کو عطا کیا گیا ہے. اس جذبے کی خاطر والدین اپنا سب کچھ اولاد پر قربان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں اپنا شکریہ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، وہیں والدین کا شکریہ ادا کرنے کا حکم بھی ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی لائق کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انشکرنی ولیوالدیک الیہ المصیر، یعنی میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو، میری طرف لوٹ کر آنا ہے. سامعین محترم، یہ آیت کریمہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ خدا کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ والدین کی فرمانبرداری ہمارے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ والدین کی ناراضی دراصل خدا کی ناراضی کا سبب ہے. والدین کی اطاعت ہر حال میں فرض ہے، اسی لیے اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی فرمانبرداری کرے، والدین کے سامنے تک نہ کہے، والدین کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ پیش آئے. سامعین محترم، والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے والے سن لو کہ جب تم اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، ان کے سامنے چلاتے ہو، ان سے سختی سے بات کرتے ہو، ان کو جھڑکتے ہو، تو جان لو کہ اوپر آسمان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تم پر لعنت کرتے ہیں، زمین اور آسمان کانپنے لگتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں. تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہارے زکات کس کام کا جب تم سے تمہارے والدین خوش نہ ہوں، جب تم سے تمہارے والدین راضی نہ ہوں، جب تم سے تمہارے والدین ناراض ہوں، تو یہ سب تمہاری عبادتیں کس کام کی. سامعین محترم، انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا وقت نہیں گزارتا، وہ کئی رشتوں ناطوں کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہتا ہے. ان میں سے کچھ رشتے اور تعلق خونی ہوتے ہیں اور کچھ رشتے اور تعلق روحانی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر پائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک رشتہ استاد کا بھی ہے. معاشرے میں استاد کو والدین کا درجہ حاصل ہے. اسلام میں استاد کو والدین کے رتبے کے برابر رتبہ قرار دیا ہے. وہ اس لیے کیونکہ والدین کے بعد اگر کسی پر بچے کی پرورش کی، کسی پر بچے کی تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو استاد ہے. استاد ہی ہے جو ہمیں دنیا میں رہنا اور جینا سکھاتا ہے. استاد ہی ہے جو ہمیں دنیا میں علم سکھاتا ہے، کتابوں کا علم سمجھنے میں مدد کرتا ہے. استاد ہی ہے جو ہمیں دنیا میں اچھائی اور برائی میں فرق بتاتا ہے. اس وجہ سے استاد تعظیم، گویا کہ استاد تعظیم کے لائق ہیں. گویا استاد کی اگر تعریف ان الفاظ میں کی جائے تو بے جانا ہوگا. ایک استاد لوہے کو دبا کر کندن بناتا ہے، پتھر کو تراش کر ہیرا بناتا ہے، بنجر زمین کو سینچ کر کھلیان بناتا ہے. استاد معمار بھی ہے، استاد لوہار بھی ہے، کسان بھی ہے، اور استاد واجب الاحترام اور تعظیم کے لائق بھی ہے. اسی لیے استاد کو والدین کے درجے کے برابر درجہ قرار دیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. ایک زمانہ تھا جب طالب علم حصول علم کی تلاش میں میلوں کا سفر پیدل چلتے تھے، سارے سال ملکوں گھومتے تھے، گھر سے دور رہ کر اپنے پیاسے من کو سیراب کرتے تھے، تب کہیں جا کر نبینا بنتے تھے. مگر اس کو
सामीन मोहतरम सुन लें कि जब कोई तालिब इल्म जैसा सलूक अपने उस्ताद के साथ करेगा, जैसा अदब अपने उस्ताद के सामने करेगा, तो जब खुद उस्ताद करेगा तो उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। कोई बेटा जैसा सलूक अपने वालिदैन के साथ करेगा, जब वो खुद वालिद बनेगा तो उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा।